والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت مرد کنی بر قبول منو دست دامانی آل رسول. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا 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 ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام. سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کو حضرت ثوبان ان کو مولا رسول اللہ کا ان کا لقب ہے. سرکار کے آزاد کردہ غلام ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے. کشتی کے ذریعے سفر ہو رہا تھا. اچانک کشتی خدا کا کرنا کشتی ٹوٹ گئی. ایک تختہ مل گیا. اسی کے سہارے یہ دریا کے قریب یا سمندر کے قریب کنارے پر آ گئے. بڑی تکلیف بڑی مصیبت سے تو آپ نے نجات پالی لیکن اس سے بڑی مصیبت سامنے کھڑی تھی یعنی شیر جو انسان کی جان کا دشمن ہوتا ہے. مگر کیا محبت رسول ہے. سرکار کی ذات پر کس قدر بھروسہ ہے. آپ نے فرمایا شیر سے بات چیت کی اور کہا کہ تجھے حملہ کرنا ہے تو کرنا بڑے شوق سے کرنا مگر پہلے میرا ریفرنس دیکھ لے میرا تعارف سن لے میرا پریچے انٹروڈکشن سن لے میں کون ہوں. کہنے لگے انا صاحب رسول اللہ میں سرکار کا صحابی ہوں. رسول کریم علیہ السلام کا جب پاکیزہ نام آیا تو کون سی چیز ایسی ہے جو میرے نبی کو نہیں جانتے. ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس. شریر جن شریر انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ اللہ نے رسول پاک کو اپنا حبیب بنا کر کے دنیا میں بھیجا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تک شیر کو آج تک آپ نے کہیں گارڈ اور محافظ اور حارس کے طور پہ دیکھا نہیں لیکن یہ میرے نبی کے نام کی برکت ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں اب تک جو میری مخالفت میں تھا انسان ہونے کے ناطے جو حملہ کرنا چاہتا تھا جب رسول کریم علیہ السلام کا نام سنا تو قافلہ چونکہ آگے چلا گیا تھا یہ میرے ساتھ ساتھ ہو گیا اور میرا محافظ بن کے مجھے لے کر کے جا رہا ہے. اور فرمایا راستے میں کہیں کسی گوشے سے آواز آتی کسی جانور کی تو یہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھتا چونکہ بادشاہ ہے جنگل کا اور بادشاہ کے ہوتے ہوئے پرجا کا کوئی حال کوئی مقابلہ کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ ان صحابی رسول کو حضرت ثوبان کو ان کے قافلے والوں کے ساتھ ملا دیا اور جب ملایا
تو گویا زبان حال سے حضرت ثوبان کہہ رہے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری۔ یہ اس خاندان کا کمال ہے بھائی، اردو میں بھی عربی کے حدیث کے ٹکڑوں کو، حدیث کے اجزاء کو، حصوں کو اس طریقے سے لگا دیتے ہیں کہ شعر بھی زبردست ہو جاتا ہے، وزن بھی باقی رہتا ہے، اور اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی انہی بزرگوں کو پڑھ پڑھا کے کچھ ٹک بندی کی تھی، تو میں نے ایک شعر میں کہا تھا ہے دعونی صاف ناطق سن لیے اہل حسد، رافضیوں کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا دعونی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، تم ججمنٹ مت دو کہ علی بہتر ہے، امیر معاویہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ فیصلے تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، سرکار فرماتے میں اپنے صحابہ کے لیے کافی ہوں۔ تو ہے دعونی صاف ناطق سن لیے اہل حسد، تم کرو تحکیم ان کی ہم کو کب درکار ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے صحابہ میرے لیے ہیں، میں اپنے صحابہ کے لیے ہوں۔ تحکیم مانے ہوتا ہے ججمنٹ دینا، فیصلہ دینا، تمہیں فیصلہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نبی کو اس کی چندہ حاجت اور ضرورت نہیں، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، میں ان کے لیے کافی ہوں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ بہرحال رسول کریم علیہ السلام کے لیے حدیث پاک میں ملتا ہے، سرکار علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے سب کے پاس وہ امت جائے گی، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ دوسروں کے پاس چلے جاؤ، میرے علاوہ دوسروں کے پاس چلے جاؤ، سمجھ گیا؟ لیکن سرکار آخر میں فرمائیں گے انا لہا۔ میرے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے، لیکن صرف شفاعت پر ٹکے رہنا، اعمال کو چھوڑ دینا اور بدعملی میں مبتلا ہو جانا، یہ بھی بزرگوں نے فرمایا گمراہی ہے۔ سمجھے آپ کہ صرف اعمال شفاعت پر ٹکے، عمل چھوڑ دیے۔ اور بڑی اچھی بات ہے عربی شاعر نے کہی لو کان حبک صادقا لاطعتہ، فرمایا اگر تیری نبی سے محبت سچی ہوتی تو سرکار کے فرمان پر عمل کرتا نظر آتا۔ ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے حکم کے تابع ہوا کرتا ہے، اور ہمیں نبی سے اگر محبت ہے تو نہ نمازی کبھی قضا ہوگی، نہ جھوٹ کی طرف جائیں گے، نہ دغا بازی کی طرف جائیں گے، اور نہ دل میں بغض و کینہ رکھیں گے۔ ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، دبئی کے لوگوں حضرت مولانا اختر صاحب نے میرے تعلق سے جو کچھ کہا یہ ان کی اپنی محبتیں ہیں، لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں ہندوستان میں جب سفر کرتا ہوں بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ان کے بیچ سے گزرنا ہوتا ہے، چونکہ کبھی کبھی کچھ مخالف بھی رہتے ہیں، کوئی بلیڈ بھی ہاتھ میں مار دیتا ہے، کچھ اور بھی تکلیفیں ہو جاتی ہیں، بھیڑ بھاڑ میں کیا پتا کون آیا، یہاں تو چند لوگ ہیں، سب کے چہرے سے پہچان سکتے ہیں، اس وقت ہاتھ کو کھینچ کے دور کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں کچھ ایسے افراد بھی میں نے دیکھے کہ جو محبت میں صرف پیٹھ کو ہاتھ لگا کے چومتے نظر آتے ہیں، یہ ان کی عقیدتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بہتر صلا دے، مگر میں کہہ رہا ہوں دبئی جیسی سرزمین پر آج میں چوتھی بار آیا ہوں، مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں دبئی میں تقریر کر رہا ہوں کہ بریلی شریف میں تقریر کر رہا ہوں، اور یہ محنتیں ہیں تو ان حضرات کی۔ اگر ان سے کوئی نفرت کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے تو خود کو دور کر لینا اس سے، سمجھے آپ؟ علماء سے نفرت کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ استخفاف العلماء کفرون، علماء کی شانوں میں توہین کرنے والا کفر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، سمجھ گئے؟ بغض و حسد کینہ، علماء کا نہ تمسخر کریں،
उड़ाएं, उलमा की कद्र दिल में रखें। और ये कद्र मैं बता रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाजाद भाई हैं। पढ़ने आते थे अपने उस्ताद सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो क्या होता था, आज तो हमारा हाल ये है कि अगर हम मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए, अगर किसी को हम 100 दिरहम देते हैं तो हम ये समझते हैं हमारा खादिम हो गया। उलमा हमेशा मखदूम होते हैं, किसी के खादिम नहीं होते। मैंने सरकार ताज शरिया को खुद अपनी नजर से देखा, जहां सैयदों का एहतराम करते थे वहां उलमा की कद्र भी किया करते थे। मेरी क्या हैसियत है, मैं तो एक गुलाम हूं, मैं तो जो कुछ पाया है अपने मुर्शिद के दर से पाया है। मेरी अपनी एक आदत थी, हुजूर ताज शरिया की बारगाह में जाता, मदरसे का स्टाफ ऐसे सोफों पे बैठता, मुझे अपने बैठना बहुत पसंद था और बैठ के हजरत की उंगली को इस तरीके से मैं रगड़ता रहता था, ये मेरी आदत थी। शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान को तकरीबन 6-7 साल तक देखा। जब गया तो ये नहीं कहा शहजाद कैसा है और मौलाना कैसे हो या मौलाना शहजाद कैसे हो, ये बुजुर्गों का बड़ों का तरीका है। इसलिए याद रखना, अपने उलमा को याद भी करो तो सिर्फ ये कहकर नहीं कि अख्तर साहब ऐसे कह रहे हैं, मुफ्ती अख्तर कह दो, मौलाना अख्तर कह दो, इसलिए कि अब कोई नबी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। नबुव्वत का दर्जा तो अल्लाह ने बंद कर दिया है नबी अलैहिस्सलाम पर, अब अगर आएंगे तो यही उलमा मुस्तफा के वारिस बनकर दीन सिखाने के लिए। और हम लोग जो बोल रहे हैं इसका ये प्रूफ है, कयामत के दिन इसी पे हिसाब भी होगा। तुझे किसी ने नहीं समझाया, समझाया था ना, तेरी मस्जिद के इमाम ने समझाया था, तुझे फला आलिम ने बताया था। इसलिए उलमा की कद्र करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का आलम ये, उस्ताद के पास पढ़ने जाते, एक दिन पढ़ने गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने देखा ज़ैद बिन साबित अंसारी क्या है, घर के अंदर है, दरवाजा बंद है, खटखटाया नहीं। समझे, यहाँ तो होता क्या है कि अगर जरूरत पड़ी तो दरवाजा भी खटखटा लिया, 10 फोन भी लगा लिया, अरे यार फोन की बात नहीं, तबसरे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। भाई जबानों का थोड़ा इस्तेमाल कम कीजिए। सरकार फरमाते हैं बोलो तो अच्छा बोलो, वइल्ला फस्कुतू, वरना खामोश रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। समझ गए, बात आ गई, अभी मैं उधर जाने वाला हूँ, माफ कीजिएगा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जब पहुंचे तो आलम ये था कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर तशरीफ फरमाए। सारे लोग मेरी बात पर जरा तवज्जो करें। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी अंदर तशरीफ फरमाए, जैसे ही दरवाजा खोला अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देखा कि वो चौखट पे सर रख, रजिस्टर्ड अहले बैत है, सरकार ने खुद उनको अहले बैत में शामिल किया। और मैंने परसों रिवायत सुनाई थी, असल में मैं ज्यादा रिवायत रिपीट इसलिए नहीं करता कि ऐसा ना हो कि एक ही तकरीर करके जा रहा। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि हिंदुस्तान भर में सफर होता है तो तकरीरें बहुत से मौज़ूआत में करता ही है। बहरहाल तो उसमें सरकार अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था ना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजरत अब्बास से कहा चचा कल घर से कहीं मत जाना, मैं आऊंगा। चाश के बन गए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे सुबह हुई, तो अल्लाह का शुक्र बड़ी प्यारी सुबह हुई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोनों करीब हो जाओ, दोनों को करीब किया। कहा मौला ये मेरे चचा है, मेरे भाई के मेरे वालिद के भाई है और ये उनका घर है। और कहा पाक परवरदिगार ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे अहले बैत है। और आपने चादर मुबारक से दोनों को छुपा लिया और छुपा कर अर्ज किया मौला मौला जिस तरह आज मैंने इनको चादर में छुपा लिया है, तू इनको कल रहमत की चादर में छुपा कर जहन्नम से सरकार अलैहिस्सलाम की ज़बान फैज़ तर्जुमान से जुमले निकले, हजरत अब्बास की चौखट से आमीन की आवाज आ रही, दरो दीवार से आमीन की आवाज आ रही थी। आज घर भी कह रहा होगा मैं कितना खुशनसीब हूँ, आज कायनात का वो दूल्हा मेरे दरमियान और मेरे अंदर तशरीफ फरमा है, जिसने अर्श पर कदम रखा तो अल्लाह ने तो मुअल्ला बना दिया, अज़मत वाला बना दिया। आपने दरवाजा खोला और फरमाया कि यबना अम्मे रसूलिल्लाह, सरकार के चचाजाद भाई आप लेटे हुए हैं, मुझे बता देते मैं दरवाजा खोल लेता। क्या जवाब दिया था आलिम की बारगाह का अदब और इकराम। आपने फरमाया
مجھے میرے آقا علیہ السلام نے یہی ادب سکھایا اور کہا آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو محبوب تمہیں کمروں کے پیچھے سے ندا لگاتے ہیں ان میں اکثر لوگ نہ سمجھ ہیں۔ فرمایا علماء اگر اندر لیٹے ہیں تو انتظار کیا جاتا ان کے نکلنے کا، آوازیں لگا کر ان کی بارگاہوں کا ادب دور نہیں کیا جاتا۔ سمجھے آپ؟ اب چونکہ یہ اہل بیت ہیں اور وہ کون ہے؟ عالم دین سرکار کے صحابی ہیں۔ ایک دن تشریف فرما تھے، وہ آپ گھوڑے پر جا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا میرے استاد جا رہے ہیں، آپ نے فوراً جا کر کے ان کی رکاب کو تھام لیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھے یہی ادب سکھایا گیا۔ وہ نیچے اترے حضرت زید بن ثابت انصاری، اور اترنے کے بعد ہاتھ کو چوم لیا اور چوم کر فرمایا تمہیں وہ ادب سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ ادب سکھایا ہے۔ کیا ادب و احترام تھا۔ ابھی مفتی سلمان صاحب قبلہ غالباً تشریف لے جا رہے ہیں، تشریف لے گئے ہوں گے۔ حضرت کے والد محترم حضور امین شریعت، ادھر سرکار تاج شریعت، حضرت کے علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں لوگ بتاتے ہیں چھتیس گڑھ کے علاقے میں کہ حضور تاج الشریعہ ہاتھ کھینچتے امین شریعت کا ہاتھ چومنے کے لیے، اور امین شریعت ہاتھ چومتے سرکار تاج الشریعہ کا ہاتھ چومتے۔ یہ ادب و احترام علماء کے درمیان ہے۔ عوام کو اسی طریقے سے خاطر رہنا چاہیے، اور یاد رکھیں یہ علماء وہ ہیں جو تمہیں دنیا میں بھی کام آتے ہیں، جنت میں جب پہنچ جاؤ گے اللہ سارے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب کے امتیوں اور جنتیوں بتاؤ اور کچھ چاہیے؟ یہ علماء کی بارگاہ میں آئیں گے، دنیا میں ہر پریشانی کے عالم میں ہر سوال کا جواب آپ دیتے تھے، آپ ہی بتائیے اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے سب کچھ مل گیا ہے مگر دیدار خدا کہاں ملا ہے؟ ان کی رہنمائی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے بھی ہم سب کو مشرف کروا۔ سمجھ گئے؟ کہیں گے اور نبی پڑھیے ذرا محبت کے ساتھ، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا ہلکی سی ترمیم کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، تمہارے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، تمہارے در کا بھکاری فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، فقیر کا جنت۔ وقت کے کافی زیادہ ہو گئے اور حضرت مفتی اختر صاحب نے جس عنوان کو چھیڑا تھا، حالانکہ میں محمد رسول پہ بولنے کا پورا ذہن بنائے ہوئے تھا لیکن وقت کے زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر صاحب نے جو سرکار علیہ السلام کے ذکر پاک کی بات کی ہے تو میں اس میں 2 حدیث پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا اختتام ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر کیا جائے تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ مولانا رستم صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، زبردست آدمی ہیں، میں تو ان کی آواز سن کے اکثر سوچتا ہوں یار میرے پاس ایسے بیس والی آواز ہوتی تو ہنگامہ مچا دیتا۔ مجھے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، ہلکی آواز ہے اس لیے موٹی کرنا پڑتی ہے، ان کی آواز پیدائشی موٹی ہے، اور جب اگر تھوڑا سا تیز بول جائیں تو لگے گا کہ پھر مائک بھی عنقریب انتقال کرنے والا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ نام بھی رستم ہے، کام بھی ماشاءاللہ ویسے ہی ہے اور بڑے اچھے آدمی ہیں، اور یہ علیمی ہے، یہ بھی علیمی ہے اور میں بھی کسی حد تک علیمی ہوں، اس لیے کہ میں نے بھی 1 سال جامعہ امجدیہ کے اندر وہ امجمدہ شاہی کے اندر 1 سال میں نے بھی فیض حاصل کیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے تو وہ ذکر جس کا کیا جا رہا ہے ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے
وہ بلند ہو جاتے ہیں، اونچے ہو جاتے ہیں. لیکن میرے نبی علیہ السلام کے ذکر کا کمال یہ ہے، ہمارے ذکر کرنے سے نبی کا ذکر بلند نہیں ہوتا، وہ تو آلریڈی اللہ نے پہلے ہی بلند کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. اب نبی کے ذکر کا کمال یہ ہے، اگر امام احمد رضا خان نے کیا تو وہ بلند ہو گئے. رسول کے ذکر کا کمال یہ ہے، ہمارے ذکر کرنے سے رسول بلند نہیں، بلکہ رسول کے ذکر بلند کو جو کرتا ہے وہ خود بلند ہوتا چلا جاتا ہے. ابو بکر صدیق اکبر بلند ہوئے، عمر فاروق اعظم بلند ہوئے، عثمان غنی بلند ہوئے، حضرت علی بلند ہوئے، اور سرکار نے اپنے کاندھوں پر فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کو اٹھایا. ہم نے کہا علی کتنے بلند ہیں؟ آپ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے جب مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا تو مجھے یہ خیال گزرتا تھا، لو شئت نللت افق السما، فرمایا اگر میں چاہوں تو نبی کے کاندھے شریف پر سوار ہو کر آسمان کا کنارہ بھی چھو سکتا. سمجھ گئے آپ؟ ماشاءاللہ، عشق میں بولی بڑی اچھی بولی ہے، اور اگر یہ تلفظ درست نہیں ہے تو کر لیجیے، اور اگر کچھ ویسی پرابلم ہے تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ کو وہ ساری چیزیں بھی بہت پسند ہیں. بات سمجھی کہ نہیں؟ بہت پسند ہے. حدیث پاک میں ہے کوئی بندہ قرآن پڑھتا اور زبان میں اس کی لکنت ہے تو اللہ اس کو 2 ثواب دیتے، ایک تو پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، ایک مشقت کا ثواب دیتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عشق ہے. عشق، ہماری قرآن میں ایک گردان ہے، ششالیمو ششالیمو شاشاؤں و مشاشا، شین کا تلفظ اس طرح ہوتا ہے، شین بولتے ہیں. شین اور سین میں فرق کیجیے، ورنہ تو پھر آپ سمجھیں معاملہ عین غیر ہو جائے. محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ. رسول کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کا کمال، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے. میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی کتاب جزا اللہ عدفہ بِإِبَائِهِ ختم النبوہ، اس کے اندر اس رسالے کے اندر یہ حدیث ذکر فرماتے ہیں، اور حدیث کے راوی بھی حضرت سلمان فارسی ہیں. بڑے چہیتے صحابی ہیں، کہاں چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. حضرت زید بن حارثہ یہ بھی آ گئے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تو ان کے گھر والے آئے بلانے کے لیے. سرکار نے اختیار دے دیا، زید چاہو تو تم چلے جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو کہنے لگے گھر والوں سے اب میں نبی کے در سے کبھی جدا ہونے والا. سرکار علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک موقع اور پر ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. غزوہ احد کے اندر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں روتا ہوا آیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ کہنے لگے میرے والد کا انتقال ہو گیا، جام شہادت پی لیا، میں اکیلا رہ گیا. سرکار علیہ السلام کہتے ہیں فمسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم راسی، سرکار نے اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھا اور فرمایا اما تردا ان اکونا اباکا وعائشۃ امکا، فرمایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں آج سے محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہو گئی. رسول کریم علیہ السلام کرم نوازی اور سرکار کا صدقہ لیا. تفسیر علم نشرہ کو اٹھائی، اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی کی تفسیر سورت علم نشرہ، آپ اس کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، قلم کو نون والقلم وما یسطرون، قلم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے فرمایا اکتب، لکھ. اللہ کا خطاب ازل سن کر قلم 1000 سال تک جنبش میں رہا، 1000 سال تک حرکت کرتا رہا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ 1000 سال کے بعد کہنے لگا مولا کیا لکھوں، مولا کیا لکھوں؟ رب قدیم نے فرمایا لکھ ہر نبی کی امت میں عیسیٰ علیہ السلام تک مسئلہ آیا
کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی امت میں جو نیک ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو بدکار ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ توجہ کرنا ادھر، جنہوں نے سر نیچے کیے وہ اوپر کر دیں۔ ہاں تبھی جو ہے شر کو یہ دیکھیے بڑا عجیب معاملہ ہے، اس کے ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ مولا نے کہا لکھ، نبی کی امت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نیکوکار ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کو میں جنت دوں گا، جو بدکار ہوں گے جہنم میں ڈالوں گا۔ قلم لکھتا چلا جا رہا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ کے بعد میرے نبی علیہ السلام کا دور آیا، قلم نے لکھا میرے نبی علیہ السلام کی امت میں جو نیک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ آگے لکھنا چاہتا تھا کہ خطاب ازل پھر آیا، رب نے فرمایا تأدب یا کلام، اے کلام ادب سے کام لے، یہ کسی اور کی امت نہیں، میرے محبوب کی امت ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لکھ دے امتہ مذنبۃ وربھا غفور، میرے محبوب کی امت تو گنہگار ہوگی مگر اس کا رب اس کو بخشش عطا فرمانے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے کر کے تمہارے گناہ مانگے تم کہو دامن گیا، تم پہ کرو درود۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، فرماتے حبط جبریل، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اترے اور کہا ان ربک یقول، آپ کا رب کہہ رہا ہے۔ کس سے؟ اے محبوب آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے، میں میسج اور پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ رب قدیر کیا فرما رہا ہے؟ کہ میرا رب کہہ رہا ہے ختمت بک الانبیاء، میں نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور آگے فرمایا وما خلقت خلقا اکرم علیہ ملکا، اے میرے محبوب میں نے آپ سے اپنی مخلوق میں پیدا ہی نہیں کی ہے۔ آپ جب کہنے لگے زہر اس کو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے۔ توجہ ہے، آگے دیکھیں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي، محبوب میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوائن کر لیا ہے۔ جو ملا کس طرح ملایا ہے؟ فرمایا اس طرح فی موضع الحق اس طرح ملایا ہے کہ جب کیا جائے گا میرے ساتھ محبوب تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ اب پڑھیے جعلتک ذکر من ذکری، میں نے تجھے اپنے ذکر کا ایک حصہ بنا لیا ہے، اور جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، دنیا میں کوئی ایسا مقام تو ہو جہاں اللہ کو یاد کیا جائے اور رسول پاک کو یاد نہ کیا جائے؟ نماز میں نیت کے لیے مانگتے ہیں، واسطے اللہ قرآن بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، تسبیح بھی اللہ کے لیے، تحلیل بھی اللہ کے لیے، مگر آپ ساری نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، مگر تحیات میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ بڑا قربان جاؤں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر، کسی کو اسماعیل دہلوی ملا ہے، ہمیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ملا ہے۔ بڑا اچھا جملہ آپ نے امام غزالی کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نے اپنی کتاب جال حق کے اندر اس کو ذکر کیا۔ فرمایا سنیو، جب میرے نبی علیہ السلام پر سلام پیش کرنا چاہو نماز میں تو فرمایا پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے ہوش و خیرت کو غائب نہیں کرنا ہے، اپنے دماغ کو حاضر کرنا ہے، مائنڈ کو پریزنٹ کرنے کے بعد احضر شخصہ فی نفسک، پہلے نبی علیہ السلام کی ذات کو اپنے دل میں حاضر کر لیں۔ بس بولو نا یار، اور جب سرکار کا ذکر، سرکار کی ذات کو دل میں حاضر کرو گے تو وہ تو خیال مصطفیٰ آئے گا کہ نہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے اس جملے سے نماز وہی قبول ہوتی ہے مصطفیٰ میں پڑھی جاتی ہے۔ کہ جب حاضر ہو جائے تیرا ذہن
اور دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حاضر کر لے تو پھر کہے السلام علیک ایھا النبی، تاکہ یہ خیال، یہ تصور، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، تجھے لگے کہ میرے نبی سامنے تشریف فرما ہے اور غلام سلام کر رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، تو سرکار کا ذکر آئے کہ نہیں؟ آخر کیوں؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ پتہ ہے ڈی آئی پی میں نماز پڑھنے والے گئے تو ڈی آئی پی ہے، لیکن کبھی نہدہ میں گھوم رہے ہیں، کبھی قصیدہ میں گھوم رہے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اکثر یہ سوالات آتے ہیں، یار حضرت ہم جو 4 رکعت پڑھنے کھڑے ہوئے، 3 رکعت پہ بھول گئے، 2 پہ بھول گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو کیا کریں؟ ہم نے کہا تحری کر لے بھیا، جس پر تیرا دل جمے اتنی رکعت مان لے۔ تو یہ آخر کیوں؟ یہ پریشانیاں کیوں؟ پریشانیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ ہمارا ذہن حاضر نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں مصطفیٰ کریم اور اہل بیت کا ذکر رکھ دیا تاکہ نمازوں کی کمی کو ان کے ذکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پورا دور کر دے اور نماز میں کمال پیدا ہو۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ بہرحال آقا کریم علیہ السلام نے کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے، کہنے لگے رب کہتا میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو اس لیے ملایا کہ جب بھی مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تمہیں بھی یاد کیا جائے گا۔ اور آگے کہا رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، میں نے زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے وہ اس لیے لأعرفہ، اصل جملہ ہے لقد خلقت الدنیا واہلہا، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا ہے لأعرفہ کرامتک عندی ومنزلتک عندی، کہا میں یہ پیدا کیا ہے تاکہ ساری کائنات کو بتا دوں میرے محبوب کی عزت اور اس کا وقار میری بارگاہ میں کس قدر بلند و بالا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور بھی بہت ساری حدیثیں 2 پڑھنے کا میں نے وعدہ کیا تھا، اب ایک ہی پڑھی، میں نے اسی پہ بات کو ختم کر رہا ہوں اور بس یہی کہہ رہا ہوں خدا کا ذکر کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ ایسی زبان خدا کرے۔ سمجھ گئے نا؟ زبان ملے تو ایسی ملے جس میں ذکر خدا کے بعد ذکر مصطفیٰ بھی ہو۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کہہ دیا دم میں جب تک، مولانا رستم صاحب کہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت نے بات کیا کہی ہے دم میں جب تک، تو اعلیٰ حضرت کی تو 68 سالہ زندگی، تو بس 68 سال تک کی بات کرنا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے بھی کہا، اپنے بچوں کے لیے بھی کہا، اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی کہا۔ اعلیٰ حضرت اگر حشر تک زندہ نہ رہے، کارنامے زندہ ہیں، کام زندہ ہے، ذات آپ کی قبر میں تشریف فرما ہو گئی، لیکن مشن دیا تو کیا دیا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم، اور یہ سب ڈالتے ہیں، نہیں ہوتا دوسرے بھی ہوتے۔ آدمی بچنے کے لیے لفظ ہم بولتا ہے، بولتا نہیں بولتا؟ ارے تاج محل ہم ہی لوگوں نے بنایا، آپ لوگ بولتے ہو نہیں بولتے؟ حالانکہ نام مغل خاندان سے میں بولوں تو دنیا میں تو میرا تعلق جو ہے مغلیہ خاندان سے ہے، بھئی میں مرزا ہوں، میں مغل ہوں، خاندان ہونا صحیح ہونے مجھے والا، لیکن یہ ہے کہ برادری وہی ہے، تو میں بولوں تو کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب کوئی دوسرا بولنے لگے تو پھر بھی بولتا ہے تاج محل کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا، ہم نے بڑی آسانی سے بچا کے لے گیا، اپنے کو چھوڑ دیا، سب کو شامل کر دیا اس میں۔ سمجھ گیا نا؟ مقصد یہ ہے کہ مسلمان نے بنایا ہے تو ہم نے بنایا ہے۔ تو لفظ ہم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ تو ہم نے کہا اعلیٰ حضرت یہ پیدائش مولا کی دھوم ڈالیں گے تو کریں گے تو ہوگا کیا؟ تو کہنے لگے مثل فارس۔ کتنے بڑے واقعے کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا۔ سرکار علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو فارس کے کنگرے گئے، سرکار علیہ السلام کی آمد پر تو کہا مثل فارس نجد کے۔ اب وہ تو نہیں ہے بھیا، ایوان اب یہاں ہے، سہارنپور کے اندر ہے، دیوبند میں ہے، ادھر ندوہ لکھنؤ میں ہے، تو کہا مثل فارس نجد کے کہ لڑکے جائیں گے الحمدللہ۔ اٹھ میرے
بچانے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں یوں ہی خراج